بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک دلچسپ واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا جسے رعایا شہزادہ دلیر کے نام سے پکارتی تھی، کیونکہ اس نے بچپن میں بہت سے بہادری کے کام کیے تھے۔ جب وہ 10 سال کا تھا تو بادشاہ نے اسے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک استاد کے پاس بھیج دیا۔ شہزادہ بہت باتونی تھا، اسے ہر وقت بولنے کی عادت تھی۔ بلا ضرورت بولنے کی وجہ سے ہر کوئی اس سے پریشان تھا۔ اس کے استاد نے اسے خاموش رہنے کے فائدے کے بارے میں سمجھایا تو اس نے باتیں کرنا کم کر دیں، لیکن پھر بھی وہ بولتا رہا۔ اب وہ صرف استاد سے باتیں کرتا یا پھر کبھی ضرورت کے تحت کسی سے معمولی بات چیت کرتا، لیکن جب وہ تعلیم مکمل کر چکا تو وہ اپنے محل میں دوبارہ واپس آیا۔ استاد کا سکھایا ہوا ہر سبق اسے اچھی طریقے سے یاد تھا۔ وہ محل لوٹنے کے بعد بھی کم بولتا۔ بادشاہ، ملکہ، وزیر سب شہزادے کو دیکھ کر حیران اور پریشان تھے کہ آخر استاد نے اسے کیا تعلیم دی ہے جو اس نے بولنا کم کر دیا ہے۔ وہ اب ہر وقت بت بنا رہتا، جیسے اس کو کوئی غم لگ گیا ہو۔ بادشاہ اور ملکہ نے ہر طرح کے حربے آزمائے کہ شہزادہ پہلے کی طرح باتیں کرنے لگے، لیکن کوئی طریقہ کام نہ آیا۔ کافی سوچ بچار کے بعد ایک وزیر نے بادشاہ کو صلاح دی کہ شہزادے کو شکار پر لے چلتے ہیں، شاید وہاں جا کر اس کا دل بہل جائے اور وہ پہلے کی طرح خوش رہنے اور باتیں کرنے لگے۔ بادشاہ کو امید تو نہیں تھی کہ وہ ایسا کر پائے گا، لیکن وہ اپنے بیٹے کو خوش دیکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ فوراً راضی ہو گیا۔ بادشاہ سمیت تمام امیر وزیر شہزادے کو لے کر جنگل میں شکار کرنے کے لیے چلے گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ بادشاہ کی سواری جنگل کے جس حصے سے گزرتی، ان کی آہٹ کی وجہ سے وہاں کے تمام جانور پہلے ہی چوکنا ہو جاتے اور محفوظ مقام پر منتقل ہو جاتے۔ اس طرح کرتے کرتے شام ہو گئی۔ جنگل کا سناٹا بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ دن بھر گھومنے کے بعد بھی جب کوئی شکار ہاتھ نہ آیا تو وزیر کو خیال ہے کہ اگر خالی ہاتھ لوٹے تو لوگ باتیں بنائیں گے کہ بادشاہ، شہزادہ، وزیر سب مل کر ایک شکار تک نہ کر سکے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا، سارے کے سارے انہی سوچوں میں گم تھے کہ سنسان جنگل میں قریبی جھاڑیوں سے الو کی آواز آئی۔ ہر کوئی اور تمام لوگوں کی توجہ اس کی جانب مبذول ہو گئی۔ وزیر نے سوچا کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے کہ کچھ ہو، کوئی بڑا جانور ہی نہ صحیح، الو ہی صحیح۔ جس جانب سے آواز آئی اس نے اپنی اسی جانب سے بندوق میں فائر کر دیا۔ بندوق سے نکلی گولی آن کی آن میں الو کو جا لگی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ شہزادہ الو کی حالت دیکھ کر کہنے لگا، بیچارہ بولا اور مارا گیا، اگر خاموش رہتا تو بچ جاتا۔ اب بادشاہ سمیت ہر کوئی شہزادے کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے کہ اس نے کتنے پتے کی بات کی، کتنی ہنرمندی کی بات کی، استاد نے اسے کیا سبق سکھایا تھا۔ واقعی اگر اس وقت وہ الو بولتا نہیں تو اس کی زندگی بچ جاتی، وہ وزیر اس کے ہاتھوں میں شکار نہ ہوتا۔ دیکھا بچوں، بلا ضرورت اور ہر وقت بولنے سے کیسے نقصان ہوتا ہے۔ باتیں کرنا اگرچہ ضرور اچھی بات ہے، لیکن بولتے وقت یہ خیال ضرور رکھیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس سے کسی کا دل تو نہیں دکھ رہا۔ آپ کی بات میں دلیل اور ہونی چاہیے۔ بعض اوقات میں ہمارا کہا ہوا لوٹ کر ہمارے پاس ہی آتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کم بولنا، سمجھداری کی بات کرنا عقل مندوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو کیا آپ عقل مند ہیں؟